دعا کی فضیلت کے بارے میں بیان کروں گا کہ دعا کیا ہے۔ میری نظر میں دعا کی اہمیت بے حد زیادہ ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ دعا جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا جو مین مغز ہے نا وہ دعا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی کہ ہتھیار جس سے بڑی جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ مومن کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ کسی بھی قسم کی جنگ جیتنی ہے تو وہ جنگ جیت سکتا ہے اس ایک چیز کی بدولت، جس کو کہتے ہیں دعا۔ دعا ایسی چیز ہے جس سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، دعا ایسی چیز ہے جس سے لکھا ہوا بدل جاتا ہے، دعا ایک ایسی چیز ہے کہ موت جس وقت جس ٹائم میں آنی ہے اس وقت آنی ہے، لیکن دعا میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ موت کے وقت کو بھی ٹال کے رکھ دیتی ہے۔ جو انسان کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے اس کے ساتھ وہی ہو کے رہے گا، لیکن دعا میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے میں جو اس کی بری تقدیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ڈال دیتا ہے، اس کو بھی رفع دفع کر دیتا ہے دعاؤں کی بدولت۔ کیونکہ جب بھی انسان دعا کرے تو یہ سوچ کے دعا کرے کہ آج میں اپنے رب کو مناؤں گا، آج میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو گیا ہوں تو آج میں اپنے رب کو منا کے اٹھوں گا۔ اب بیشتر لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ ہماری دعا پتہ نہیں پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ہم بہت رو رو کے دعائیں کرتے ہیں لیکن وہ ہماری دعا کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کی دعا کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ جس دعا کے اندر خشوع و خضوع نہ ہو، جس دعا کے اندر پراپر نیت نہ ہو، اٹریکشن نہ ہو، تو اس دعا کی قبولیت کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسرا یہ کہ جب بھی دعا کی جائے اگر دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھ لیا جائے تو وہ دعا کو فوراً اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اگر جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ پڑھا جائے وہ زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکی رہتی ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کی مصیبت ہے، آفت ہے، پریشانی ہے، گھریلو نچاکی ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، پڑھائی کا مسئلہ ہے، کامیابی کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، گھر دکان کرائے پہ ہے، اینی تھنگ ہے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے کہ آپ کا وہ مسئلہ فوراً آپ کی دعاؤں سے حل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ آپ کے نزدیک ہے۔ آپ جس وقت جس حالت میں بھی مانگیں گے وہ آپ کو عطا کرے گا، لیکن مانگنے کا طریقہ اور مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے۔ جب مانگے تو ایسا مانگے کہ دیوانہ وار مانگے، کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھے، لوگ آپ کو پاگل سمجھے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میرے لیفٹ رائٹ کیا سوچے گا، کیا کہے گا، کہ میں دعا کر رہا ہوں، میں کس طرح دعا کر رہا ہوں، نہیں۔ ان کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے جو ادب کے ساتھ سر کو جھکاتے ہوئے دعا مانگتا ہے۔ دعا مانگنے کا صحیح اور مشہور طریقہ کیا ہے کہ آپ کی ہاتھوں کی ہتھیلیاں آسمان کی جانب ہونی چاہیے۔ یہ جو مختلف طریقوں سے دعائیں کرتے ہیں یہ دعا کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ دعا میں آپ کی جو ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں وہ آسمان کی جانب ہونی چاہیے۔ دعا مانگنے کے 4 طریقے ہیں، ہر طریقے میں دو طرح کے، ایک تو آپ ہاتھ کو کھول کے اور دوسرا آپ ہاتھ کو بند کر کے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہاتھ کو کھول کے کرنا ہے یا تو آپ اپنے نارمل ہاتھ رکھیں یا تو چیسٹ کے سامنے رکھیں یا شولڈر کے سامنے رکھیں، تو اتنا بلند کریں، اس کا مصنون طریقہ ہے جو قرآن حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں آسمان کی جانب ہونی چاہیے، اور جب آپ نے دعا کرنی ہے، دعا کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو یہ نہ دیکھیں میرے لیفٹ رائٹ کون ہے، کون مجھے دیکھ رہا ہے، کون مجھے نہیں دیکھ رہا، کیونکہ حدیث مبارکہ بھی ہے جہاں 40 مسلمان 40 مومن اکٹھے ہوتے ہیں وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور وہ اگر دعا میں شریک ہو جائے اور وہ کہہ دے آمین تو اللہ تعالیٰ سب دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ میں بھی کس کا قبولیت کا وقت چل رہا ہے، میں بھی کچھ اس نے اچھا عمل کیا ہو، آتے ہوئے اخبار کا ٹکڑا کو کاغذ اس میں سے زمین سے اٹھا کر اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہو کہ شاید اس میں اللہ کا نام لکھا ہو، یا اللہ کا نام نہیں کوئی قرآن و حدیث لکھی ہو، اس میں کوئی ایسی چیز لکھی ہو جس سے بید بھی ہو سکتی ہے، اس نیت کے ساتھ وہ رکھ دے، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بھی پسند آ سکتی ہے۔ کوئی پتھر رستے سے، کوئی اینٹ رستے سے اٹھا کر سائڈ پہ کر دینا کہ کسی جاتے ہوئے مسلمان کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کوئی گر نہ جائے، کسی کو چوٹ نہ لگ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو آپ کی یہ ادا پسند آ جائے کہ مخلوق میری، خالق میں، پیدا کرنے والا میں، اور فکر یہ کر رہا ہے میری مخلوق کی کہ کسی کو چوٹ نہ لگ جائے، میں خالق ہو کہ اس کو کیسے چوٹ پہنچاؤں جو میری مخلوق کو چوٹ نہیں پہنچانا چاہتا، تو ہو سکتا ہے اس ایک وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے، اور وہ اپنی دعا میں شریک ہے۔
وہ اب دعا میں شریک ہے. اب وہ کہہ رہا ہے آمین, اس کے منہ سے نکلے گا آمین. جو بھی دعا کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جو دعا کرے گا, جو اس کے دل میں آس ہوگی, جو امید ہوگی, جو کسی قسم کی چاہتا ہے, معاملات چاہتا ہے یا کامیابی چاہتا ہے, گھریلو پریشانی ہے, آفت ہے, مصیبت ہے, کسی بھی جملہ پریشانی ہے, تو اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. کس کی وجہ سے؟ اس ایک انسان کی وجہ سے. میں بھی جو دعا کر رہا ہے, ضروری نہیں کہ دعا کرنے والا جی بڑی بڑی داڑھی ہو, سفید داڑھی ہو, سر پہ امامہ پہنا ہو, سفید لباس ہو, ہاتھ میں تسبیح ہو, جین ماز میں بیٹھا ہو, اللہ اللہ کر رہا ہو, آپ اسی سے دعا کروائیں. آپ جس سے بھی ملیں آپ اس سے دعا کروا سکتے ہیں. اگر آپ دعا نہیں کروانا چاہتے بس اس کو یہ کہتے ہیں السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو. پلٹ کے وہ آپ کو کہے گا نا وعلیکم السلام, آپ پر بھی سلامتی ہو. میں بھی وہ اس کا قبولیت کا وقت ہو, وہ اس کی قبولیت کا وقت ہو اور اس کے منہ سے نکل جائے آپ پر بھی سلامتی ہو. میں بھی آپ کے ساتھ کوئی حادثہ آنا ہو, کوئی پریشانی آنی ہو, کوئی مصیبت آنی ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے صدقے میں, اس کے وعلیکم السلام کہنے کے صدقے میں آپ کو پریشانیوں مصیبت آفات سے نکال لیتا ہے, آپ کو پریشانیوں سے نکال لیتا ہے. اس وجہ سے جس کو آپ جانتے ہیں جس کو آپ نہیں جانتے, وائس خاص طور پہ ہر ایک سے السلام علیکم انکل, السلام علیکم بھائی جان, السلام علیکم بیٹا, ہر ایک سے السلام کریں, ہر ایک سے, کیونکہ یہ آپ سلامتی کی دعا دے بھی رہے ہیں اور اس سے لے بھی رہے ہیں. آپ کو تو ایک شخص کو سلامتی کی دعا دیں گے, وہ آپ کو پلٹ کے جب دے گا, آپ جس کو سلامتی کی دعا دیتے جائیں گے وہ ہر بندہ پلٹ کے آپ کو جواب دے گا. تو اس سے آپ میں بھی کافی پریشانیاں آفات سے محفوظ رہ جائیں. جب دعا کریں تو اس طرح دعا کریں, اے پروردگار میں نے تو یہ سنا ہے کہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. میں نے جب اپنی ماں سے کچھ لینا ہوتا ہے تو میں تھوڑا سا روتا ہوں, تھوڑا سا گر جاتا ہوں, تھوڑا سا ضد کرتا ہوں, تو وہ مجھے عطا کر دیتی ہے, وہ مجھے دے دیتی ہے. وہ تھوڑا سا منع کرتی ہے, شاید تھوڑی دیر بعد دے دیتی ہے, آج کل بعد دے دیتی ہے, 1-2 دن بعد دے دیتی ہے, لیکن دیتی ضرور ہے, یا اس چیز کو دینے کے لیے فکر مند ضرور ہو جاتی ہے اگر میں اس چیز کی التجا کرتا ہوں. یا اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے, میں تجھ سے مانگوں یہ کس طرح ہو سکتا ہے تو مجھے عطا نہ کرے. تو ہی تو خالق ہے, تو ہی تو مالک ہے, تو ہی تو رازق ہے, تو ہی تو جبار ہے, تو ہی تو قہار ہے, تو ہی تو اول ہے, تو ہی تو آخر ہے, تو ہی تو حیو ہے, تو ہی تو قیوم ہے. رازق بھی تو ہی ہے. یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں, بولنے کے لیے زبان, سننے کے لیے کان, یہ سب کچھ تو نے دیا ہے. یہ سر درد, یہ خوبصورتی تیرے عطا کرتا ہے. میں جہاں جاتا ہوں, جو کرتا ہوں, یہ دماغ بھی تو نے تیرا عطا کرتا ہے. اے پروردگار دینے والا بھی تو ہی ہے. تو آج میں تیرے حضور حاضر ہو گیا ہوں. یا پروردگار میں تجھ سے چاہتا ہوں تو مجھے عطا کرے. آنکھیں بند کر کے, سر کو جھکا کے, یہ نہیں ٹائم کیا ہو گیا, دعا کب ختم ہو رہی ہے, اب سب ہم نے گھر جانا ہے, اب جلدی دعا ختم ہو تو ہم یہ کریں وہ کریں, اس سے بات کرنی ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. اگر یہ چیزیں دل میں ہوں گی تو آپ کی دعاؤں کو کیسے قبول کیا جائے گا؟ جب دعا کریں تو پوری توجہ کے ساتھ, نیت کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ کہ آج میں نے اپنے رب کو منانا ہے. آج جو مجھے چاہیے وہ مجھے اپنے رب سے چاہیے. وہ میرا پروردگار ہے, وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. میں مانگوں گا تو وہ دے گا, وہ دے گا. اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ راضی ہے, رزق دینے والے بھی وہی ہے, کیونکہ وہ خالق ہے, کیونکہ اس نے ہی مجھے پیدا کیا, تو اس کے علاوہ دے بھی کون سکتا ہے. تو جو دل کی آس ہے, جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اس پروردگار سے مانگے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کرے گا. کیونکہ جو انسان بیمار ہے اس کے لیے دعائیں کرے, ہر دوسرے انسان کی دعا کرے, کیونکہ جو انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے رب یہ فرماتا ہے کہ خالق میں, مالک میں, پھر بھی میری مخلوق کے لیے بھلائی یہ چاہ رہا ہے, اس کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہا ہے, اس کی کامیابی کے لیے دعا کر رہا ہے, اس کے اچھے مستقبل کے لیے دعا کر رہا ہے, اور میں خالق ہوں کہ اس بندے کو کیوں نہ عطا کروں. یہ بھی میری مخلوق, اور دعا بھی میری مخلوق کے لیے کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور کر چاہے مجھ سے رہے, لیکن میری مخلوق کے لیے دعا کر رہا ہے, یا اللہ اس کو یہ عطا کر دے, یا اللہ اس کی یہ بیماری ختم کر دے, یا اللہ اس کی یہ پریشانی ختم کر دے, یا اللہ اس کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے, یا اللہ ان کے دوست قریب رشتہ داروں میں سے اگر کوئی فوت ہو چکا ہے تو یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے, یا اللہ اگر یہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو یا اللہ اس کی پریشانیوں کو ختم کر دے, یا اللہ اس کے لیے تمام معاملات کو آسان کر دے. دیوانہ بار دعا کرے, ادب کے ساتھ دعا کرے, اس نیت کے ساتھ دعا کرے, آج میں نے اپنے رب کو منانا ہے, آج میں جین ماں سے نہیں اٹھوں گی, آج میں جین ماں سے نہیں اٹھوں گا جب تک میں اپنے رب کو مناؤں. میں نے کسی کو دکھاوا نہیں دکھانا, میں نے اپنے رب کے آگے ہاتھ لانے ہیں. وہی 70 ماؤں سے بھی زیادہ عطا کرنے والا, کیونکہ وہی ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ اللہ کے آگے جھکنا ہے, اور وہ 1000 سجدے لوگوں کے آگے جھکنا ہے. مجھے یہ بھی دے دے, مجھے وہ بھی دے دے, مجھے یہ بھی عطا کر دے, یہ بھی میری ضرورت پوری کر دے, میری وہ بھی ضرورت پوری کر دے. اللہ کے آگے جھک جاؤ گے تو 1000 لوگوں کے آگے جھکنوں سے بچ جاؤ گے.
اس وجہ سے بہتر ہے کہ آپ جو عبادات کریں، جب جہاں بھی آپ کو دعا کا موقع ملے دعا لازمی مانگیں۔ سب بیوقوف لوگوں کو دیکھا ہے فرض نماز کے فوراً بعد جب دعا کا اصل وقت ہوتا ہے وہ دعا میں شرکت اختیار نہیں کرتے اور اٹھ کے لیفٹ رائٹ یا گھر آنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، جو جملہ کام ہوتے ہیں وہ کام کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اصل جو چیز، اتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں جس کے منہ سے نکل جائے آمین اور اس کے صدقے میں آپ کے بھی بیڑے پار ہو جائے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس وجہ سے جب جہاں جہاں دعا ہو رہی ہو تو آپ لازمی دعا میں شرکت اختیار کریں، چاہے ٹی وی پہ دعا ہو رہی ہے، چاہے مسجد میں دعا ہو رہی ہے، کسی محفل میں دعا ہو رہی ہے، آپ رستے میں جاتے ہیں کچھ لوگ اجتماعی دعا کر رہے ہیں، اونچی آواز میں دعا کر رہے ہیں، آپ بھی اس دعا میں شمولیت اختیار کریں، میں بھی ان کے صدقے میں آپ کی بھی دعا کروں، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو لکھ دیا گیا ہے، اس لکھے ہوئے کو بھی ٹال سکتی ہے تو دعا ٹال سکتی ہے، تقدیروں کو بدل سکتی ہے تو دعا بدل سکتی ہے، جو موت کا وقت اٹل ہے اس کو بھی اگر ٹال سکتی ہے تو دعا ٹال سکتی ہے، جو انسان کی اچھی اور بری تقدیر لکھ دی گئی ہے اس کو بھی اگر کوئی ٹال سکتا ہے تو دعا ٹال سکتی ہے۔ اس وجہ سے میری آپ سب سے درخواست ہے، ایک تو جب بھی دعا کریں ادب کے ساتھ سر کو جھکاتے ہوئے، یہ نہیں دیکھنا کہ میرے لیفٹ رائٹ کون بیٹھا ہوا ہے، اس نیت کے ساتھ آج میں نے اپنے رب کو اپنے پروردگار کو منانا ہے، آج میں منا کے رہوں گا، اس نیت کے ساتھ، اس خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں۔ السلام علیکم۔